بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اگر آپ ایک مرد ہیں یا پھر آپ ایک عورت ہیں، آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ شادی کس سے کریں گے، تو یقیناً آپ اگر ایسا کہیں گے نہیں تو آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا جس سے آپ پیار کرتے ہوں۔ آج کل کے جدید اور ایڈوانس دور میں پیار کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم سے بھی کسی مسلمان مرد کو پیار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی غیر مسلم مرد سے بھی کسی مسلم لڑکی کو پیار ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ پیار ہونا تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اسلام نے تو کہا ہے کہ صرف مسلمان سے ہی شادی کی جائے، اور اگر کسی غیر مسلم سے پیار ہو جائے تو پھر اسے اسلام قبول کروا کر پھر شادی کی جائے۔ یعنی کہ پیار کر بیٹھنا انسان کی فطرت میں ہے، اسے پیار ہو جاتا ہے، جبکہ کس سے ہونا ہے پیار یہ بھی نہیں دیکھتا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ دیکھ کر پیار کیا جائے، صرف مسلم سے ہی کیا جائے۔ ایسا ہی الجھن کا شکار ایک عیسائی لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے یہی سوال لے کر آ گیا تھا، اور اس نے یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا۔ ذرا اس لڑکے کے یہ الفاظ سن لیجئے۔ My name is Olush Isiyo Indolapo. I'm a student still seeking admission. I want to ask you, my question is like this. I believe marriage should be a love affair. I believe couples should marry themselves because they love each other. But I've seen Muslim brothers who are Muslim sisters who will say that they can't marry a person out of their religion. And if they eventually marry a person that is a Christian or that is a Christian, they would convert the person into Islam. How true is that supposed to be? Isn't it supposed to be, aren't they supposed to leave themselves to practice their religion? Thank you, that's my question, sir. The brother asked the question that a person should marry the girl he loves. اس عیسائی لڑکے نے کچھ طنزیہ ہنسی کے ساتھ یہ سوال کیا تھا کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو کسی سے بھی شادی کرنی ہو تو وہ پیار کا تعلق ہو سکتا ہے، جس سے پیار ہو اس سے شادی کر لی جائے، جبکہ بہت سی مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو ہم آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرے خیال سے ایسا کرنا غلط ہے اور انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے۔ انسان تو کسی سے بھی پیار کر سکتا ہے، غیر مسلم سے بھی کر سکتا ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سوال سنتے ہی مائکروفون کے سامنے آئے اور کہا کہ ہمارے اس بھائی نے یہ سوال کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو اپنے الفاظ میں دہرایا۔ The person should marry the girl he loves, and a girl should marry the boy she loves. Marriage is love. In Islam, they will not marry until they convert the person to the religion. Why is it so? The reason is Allah says in the Quran in Surah Baqarah chapter 2 verse number 221. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے قرآن پاک کیا کہتا ہے یہ بتایا، اور اس کے بعد جا کر یہ بھی بتایا کہ عقل اور دلیل یا انسانی فلسفہ حیات کیسے اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان کو یا کسی بھی مسلمان کو صرف مسلمان سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 221 میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، کسی بھی مرد کو کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے ایسی لڑکی کا انتخاب کر لینا پھر بھی اچھا ہے جو غریب ہو، بدصورت ہو، بہت زیادہ سلیقہ مند نہ ہو، لیکن وہ اسلام قبول کر چکی ہو یا ایک مسلمان ہو۔ بھلے آپ کو کوئی غیر مسلم لڑکی ایسی مل رہی ہو جو بہت امیر ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت سلیقہ مند ہے، بہت اچھی بیوی بننے کی قابل ہے، لیکن وہ غیر مسلم ہے، مشرکہ ہے، تو مشرکہ سے شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مسلمان غریب عورت جو ایمان رکھتی ہے اور ایک اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتی ہے، شرک نہیں کرتی، وہ 1000 گنا بہتر ہے اس امیر عورت یا اس خوبصورت اور ملکہ سے بھی جو غیر مسلم ہے، مشرکہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بالکل یہی اصول دین اسلام اور قرآن پاک نے مردوں کے لیے بھی سکھائے ہیں، اور مسلمان عورتوں کو واضح الفاظ میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مشرک سے جو شرک کرتا ہے، غیر مسلم ہے، اس سے شادی نہ کرے۔ That do not marry a mushrika, do not marry an idolatress, a non-Muslim lady, until she believes. A Muslim lady, a mu'mina, who's a believer, she's much better than a mushrika even if she allows you. A Muslim girl, even she may be a bondwoman, she may be a slave woman, she's far better than a girl which may be the richest girl in the world, which may be the most beautiful girl in the world. She may be a queen, because a Muslim woman who has faith is far better than a non-Muslim who does not have faith. Similarly, the verse continues that do not marry a mushrik man until he believes.
یہ سب باتیں قرآن پاک سے حوالہ دینے کے بعد چونکہ سوال پوچھنے والا ایک غیر مسلم عیسائی تھا تو وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں، لہٰذا اس کو قرآن پاک کا حوالہ دینے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے عقلی دلائل بھی اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ قرآن پاک نے ایسا کیوں کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ بتانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے، اس گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، اس کے وہ چاروں کے چاروں پہیے ایک جیسے ہوں تبھی گاڑی چل سکتی ہے۔ اگر گاڑی میں ایک پہیہ بائیسیکل کا لگا دیا جائے اور دوسرا پہیہ ٹریکٹر کا ٹائر اتار کر لگا دیا جائے تو کیا وہ گاڑی چل سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اگر 2 مختلف ٹائر ہوں، ایک بائیسیکل کا اور ایک ٹریکٹر کا ٹائر، تو بہت فرق پڑ جائے گا، گاڑی نہیں چل سکتی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے شادی کا تعلق بھی ایسا ہی ہے۔ جب اس میں 2 مختلف مذہب والے لوگ اکٹھے رہیں گے تو وہ چلنے کا امکان کم ہے، پہلی وجہ۔ دوسری اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ذرا دیکھیے، محبت کی وجہ سے 2 لوگ شادی کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو اس لیے شادی کرتے ہیں۔ اب پیار کرنے والوں میں اگر ایک مسلمان ہے وہ تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو مسلمان نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کیسا پیار ہوا جہاں پر شادی کے تعلق میں ہوتے ہوئے بھی اپنے لائف پارٹنر کے جہنم میں جانے دینے کا انتظار کیا جاتا ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہ یہ دیکھے کہ میرا لائف پارٹنر تو جہنم میں جائے گا، لہٰذا شادی سے پہلے اسے اسلام قبول کروا لیتی ہوں یا کروا لیتا ہوں تاکہ یہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ پیار سچا ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی بھی شخص کو اپنی بیوی یا کسی بیوی کو اپنے شوہر کا اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کا شوہر جنت میں نہیں جہنم میں جلے گا، اور اس پر اس میاں کو یا بیوی کو کوئی دکھ ہی نہ ہوتا ہو، تو پھر یہ پیار کیسا ہوا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ تو خود غرضی کی مانند ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے، اور اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ The reason is, what is the reason? The reason is that normally when you have a car, there are 4 tires to a car. All the 4 tires should be equal. You can't have one tire which is the tractor's tire and the other is the bicycle tire. If you have a tractor tire and a bicycle tire, the car will not run, correct? All should be equal. So in Islam, when we believe that a person who does shirk, he will not go to Jannah, he will not enter paradise. And if you love the person, how would you want your beloved person to go to hell? So if I love a girl, and if the girl is mushrik and if I know she's going to go to hell, so you're just marrying her. I can tell, okay, I will marry you only if you become a Muslim. That means if I love her, I want her to go to paradise. If I don't want her to go to paradise, what is the use of the love? So if you love someone, you would surely want her to go to paradise. So maybe you can blackmail her. You marry me. If you want to marry me, you'll have to change your faith. Only if you change your faith will we both go to heaven. If we can't go to heaven, then what is the use of making love here? So if you want to marry someone, you have to see that a life partner is also of the same faith. It is false love that you want to go to paradise and a life partner doesn't want to go. Therefore, for that, both should have the same faith. That's the reason it's compulsory for a non-Muslim to become a Muslim before he marries a Muslim. Hope that answers the question. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب آپ نے سن لیا، اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا یہ جواب مکمل کیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو بیان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے شادی کے موضوع پر بات کی گئی ہے۔ ٹیم ہم قدم اور ہم قدم چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین میں سے اکثریت کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اور ان کی عمریں بھی 25 سے 30 سال کے درمیان یا اس سے کم ہیں، لہٰذا ان کو ابھی شادی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش ہو سکتی ہے۔ ٹیم ہم قدم کو دیکھنے والے وہ سبھی ناظرین جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، ان سے ٹیم ہم قدم کا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے ہونے والے لائف پارٹنر میں کون سی اسلامی خصوصیات تلاش کر رہے ہیں؟ لڑکے اپنے ہونے والی بیویوں میں کون سی اسلامی خصوصیات دیکھتی ہیں، اسی طرح سے لڑکیاں اپنے ہونے والے شوہروں میں کون سی اسلامی خصوصیات کا تقاضا کرتی ہیں؟ ضرور کامنٹ کیجئے تاکہ بہت سے لوگ آپ کے کامنٹ پڑھ کر وہ بھی اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں لا سکیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم قدم کے اس چینل کے توسط سے کہیں پر 2 نیک لوگوں کا آپس میں رشتہ ہونے کا امکان بھی پیدا ہو جائے، لہٰذا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔